اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، مسجد وہ جگہ ہے جہاں اللہ رب العزت کی عبادت کی جاتی ہے۔ مسلمان وہاں جمع ہو کر روزانہ 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں سربسجود ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے سب سے پہلے مسجد کی تعمیر فرمائی۔ پہلے مقام قباء میں ایک مسجد تعمیر کی جسے مسجد قباء کہا جاتا ہے، اور پھر بعد میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنیاد ڈالی، اور اسی مسجد کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے دین کی نشر و اشاعت کے لیے مرکز بنایا۔ اس مسجد کے باہر ایک صفہ آپ نے قائم فرمایا جہاں بیٹھ کر صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ المختصر یہ ہے کہ مسجد نہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جگہ ہے، بلکہ دین کے تمام شعبہ جات کی انجام دہی کے لیے ایک مرکزیت کی حیثیت رکھتی ہے، خاص طور پر تبلیغ تعلیم، جہاد اور تبلیغ دین۔ سامعین محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور صحیح مسلم میں یہ حدیث مبارک موجود ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، کہ شہروں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ان کی مسجدیں ہیں، اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ اللہ کی بارگاہ میں وہ بازار ہیں۔ سامعین محترم، اس حدیث مبارک کی روح سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت روئے زمین پر جتنی بھی عمارتیں ہیں، جتنی بھی جگہیں ہیں، ان میں سب سے زیادہ مسجد کو پسند فرماتا ہے، اور اس کی وجہ یہی سمجھ میں آتی ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے۔ یہ پاکیزہ جگہ ہے، اور اس کی صفائی ستھرائی کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم کے اندر ہمیں دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں جن میں آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے مساجد کو ہر طرح کی ناپاکی سے، چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو، پاک رکھنے کا حکم دیا۔ مساجد کو ہر قسم کے معاملات زندگی سے پاک رکھنے اور صاف ستھرا رکھنے کا حکم اس قدر دیا گیا کہ اس کا اندازہ آپ ایک اور حدیث مبارک سنن ابن ماجہ اس سے لگا سکتے ہیں۔ لہٰذا حضرت واصلہ بن الاسقع رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنبوا مساجدکم، کہ تم اپنی مساجد کو بچاؤ، کن سے؟ صبیانکم، نا سمجھ بچوں سے، وَمَجَانِينَكُمْ، اور اپنے پاگلوں سے، وَشِرَاءَكُمْ، اور مساجد کو بے و شراء یعنی خرید و فروخت سے بچاؤ، وَخُصُومَاتِكُمْ، اور اپنی لڑائیوں سے مسجد کو محفوظ رکھو۔ اس سے یہ آپ اندازہ لگائیں کہ شریعت مطہرہ مسجد کے تقدس کا خیال رکھنے کا ہمیں کس قدر حکم دیتی ہے، کہ ایسے بچے جو ناسمجھ ہیں ان کو مساجد میں آنے سے روک دیا گیا، ایسے لوگ جو پاگل پن کا شکار ہیں انہیں مسجد میں آنے سے روک دیا گیا۔
وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ کہیں ناسمجھ بچے مسجد میں آ کر ایسے کام نہ کر بیٹھیں جو مسجد کی حرمت کے برخلاف ہو۔ پاگل پن کا شکار شخص مسجد میں آ کر کہیں وہاں پر کوئی گندگی نہ کر دے، مسجد کی حرمت کو معاذ اللہ پامال نہ کر دے۔ اسی طرح مسجد کو خرید و فروخت کا مرکز بنانے سے بھی ہمیں روک دیا گیا۔ لیکن جس قدر شریعت مطہرہ میں مسجد کی حرمت و تقدس کا خیال رکھنے کا ہمیں حکم دیا گیا، آج بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں مسجد کی انجانے میں جان بوجھ کر بے ادبیاں کی جا رہی ہیں۔ حال ہی میں ہمارے شہر لاہور کی ایک تاریخی اور معروف مسجد جو مسجد وزیر خان کے نام سے موسوم ہے، جس کی تعمیر مغلیہ بادشاہ شاہ جہاں کے زمانے میں ہوئی، 1645 میں اس کی تعمیر مکمل ہوئی، اور ایک شخص علم الدین انصاری جو اس زمانے میں لاہور شہر کے گورنر تھے اور انہیں وزیر خان کے نام سے بھی پکارا جاتا تھا، انہوں نے یہ مسجد تعمیر کی اور انہی کے نام سے یہ مسجد وزیر خان کے نام سے موسوم ہوئی۔ تاریخی مسجد ہے اور تعمیر کی انتہائی حسین شاہکار ہے۔ لیکن حال ہی میں اس مسجد میں ایک ایسا معاملہ رونما ہوا جس کا ایک صاحب دل مسلمان، اللہ تعالیٰ کے گھر سے محبت رکھنے والا مسلمان کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہاں پر شوٹنگ کے نام پر ایک غیر حقیقی نکاح کی محفل منعقد ہوئی۔ غیر حقیقی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ ڈرامہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم مساجد میں نکاح کی محفل منعقد کریں، لیکن وہ حقیقی محفل ہو، وہ فیک نہ ہو، وہ جھوٹ پر مبنی نہ ہو، وہ ڈراموں کے لیے نہ ہو، بلکہ حقیقت میں ایک نکاح کی محفل وہاں پر منعقد کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، آپ نے فرمایا کہ "اعلنوا ھذا النکاح واجعلوہ فی المساجد", کہ اس نکاح کو علانیہ کیا کرو اور اسے مساجد میں منعقد کیا کرو۔ لیکن شریعت مطہرہ میں اس بات کا حکم نہیں کہ ہم مساجد میں نکاح کی محفل، وہ بھی جھوٹی محفل، فیک محفل اور ڈراموں کے لیے کی جانے والی محفل، اس میں کسی کو مسجد کے تقدس کو پامال کرنے کی اجازت دیں۔ یہ اختیار کسی کے پاس بھی نہیں ہے، نہ صاحب اقتدار کے پاس ہے، نہ کسی محکمے کے پاس ہے، بلکہ جو ہمارے صاحبان اقتدار ہیں اور جو مختلف محکمے ہیں جن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مساجد کی حرمت اور تقدس کا خیال رکھیں، ان کے لیے تو یہ لازم ہے کہ وہ یہ کام کریں، نہ کہ وہ کسی کو بھی، کسی پروڈکشن ہاؤس کو اس بات کی اجازت دیں کہ وہ اتنے ہزار روپے فی ادارے کو دے کر، محکمے کو دے کر مساجد کے اندر آ کر وہ شوٹنگ کر سکیں۔ ہمارے یہاں ایک عجیب معاملہ اب شروع ہو چکا ہے کہ پہلے بے ادبی کرو اور بعد میں معذرت کر لو۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بالکل واضح ہوتی ہیں، ان میں بتانے کی ضرورت نہیں۔ ہر مسلمان جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کامل رکھتا ہے، اسے بچپن سے پتہ ہوتا ہے کہ مسجد ایسی جگہ ہے جہاں پر کسی بھی قسم کی بے راہ روی کی اجازت نہیں ہے۔ جب مسجد میں اونچی آواز سے گفتگو کرنے سے روک دیا گیا تو مسجد کے اندر ناچنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟
اگرچہ وہ ڈرامے کے نام پر ہو، فلم کی شوٹنگ کے نام پر ہو، یہ انتہائی بے ادبی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے ایمان والو اللہ کے شعائر کی بے ادبی مت کرو، اور مسجدیں بھی اللہ کے شعائر میں سے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے ہمارے جو ارباب اقتدار ہیں اور جو متعلقہ محکمے ہیں وہ اس معاملے کو سنجیدگی سے لیں، وگرنہ آنے والے وقتوں میں جو خلفشار ہوگا، جو مسائل پیدا ہوں گے، ان کے لیے ان مسائل کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دیں، بلکہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ان کو اپنی طرف متوجہ کریں۔ ہمیں اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کی اشد ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے گھر کی حرمت اور تقدس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔